جی شیخ السلام علیکم، آپ کا مائک کھول دیا گیا شیخ؟ جی کھلا ہے نا؟ جی جی شیخ آ رہی آواز آ رہی ہے آپ کی. ابھی شیخ جوائن کیے کہ نہیں؟ ابھی شیخ تو ابھی جوائن نہیں کیے ہیں. کرنا 2-3 منٹ باقی ہے، بس زیادہ نہیں باقی ہے. جی جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، لگاتار آپ حضرات کے سامنے اربعین نوویہ کی شرح کی جا رہی ہے. ابھی 25 حدیثوں تک شرح ہو پائی ہے. باقی حدیثوں کی شرحیں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی. قبل اس کے کہ ہمارے شیخ تشریف لائیں،
کل میرے پاس ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا تھا. ویڈیو کسی غیر مسلم کی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. اس ویڈیو کے اندر ایک حرف ہے اور وہ حرف اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اسے آپ کئی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کئی طریقے سے. انگلش کا حرف ہے وہ بی. تو وہ آدمی پوچھتا ہے کیا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے پیچھے کے حروف لکھ کر کے بتاتا ہے کہ آگے پیچھے کے حروف ہی بتاتے ہیں کہ کون سا حرف ہے. تو آدمی کیا ہے، اس کا اخلاق و کردار کیا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا اندازہ جن کے ساتھ رہتا ہے، جن کے درمیان میں رہتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات اسے نہیں کہی ہے، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، یہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا جو دوست کا دین ہوگا وہی آپ کا بھی دین ہوگا. اس لیے علماء کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور کتاب و سنت پر عمل پیرا لوگوں کے ساتھ رہیں، دیندار لوگوں کے ساتھ رہیں، موحدین کے ساتھ رہیں. اسی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. آدمی اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. اور ہمارے شیخ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے مزید نہ کچھ کہتے ہوئے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی باتوں سے مستفید فرمائیں. جزا اللہ خیر جزا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، الاربعون النوویہ امام النووی کی منتخب 40 حدیثیں. ان احادیث کا مطالعہ ہم پچھلے دروس سے کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے 25 احادیث مکمل کی ہیں، جن کی شرح، جن کی تشریح، جن کی تفصیل قدر اختصار کے ساتھ ہم نے دیکھی ہے. یہ وہ احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع انداز میں دین کی بہت ساری بنیادی باتیں بیان کی ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے اسی طرح کی جامع حدیثیں، جس میں ایک ایک حدیث میں دین کے اہم ترین اصول بیان ہوئے ہیں، ان کا ایک مختصر مجموعہ جمع کیا ہے تاکہ طالب علم کے لیے ابتدائی مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ کی احادیث سے استفادے کا دروازہ کھلے. پچھلے درس میں صدقے سے متعلق اور نیکی کرنے کے راستوں سے متعلق ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی. اسی حدیث سے جڑی ہوئی ایک اور حدیث ہے جس میں اسی طرح کا موضوع ہے، لیکن اس میں کچھ اور زیادہ باتیں ہیں. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی کو دیکھیں گے. حدیث نمبر 26، جس کا عنوان ہے صدقے کا مقام اور اس کی صورتیں. حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل
في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواہ البخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے ہر شخص پر ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کے جوڑ میں ہر ایک کے بدلے ایک صدقہ ضروری ہے۔ اگر وہ دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کریں یہ بھی صدقہ ہے، وہ کسی انسان کو اس کی سواری کے سلسلے میں اس کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، یہ بھی صدقہ ہے، چاہے اسے سوار ہونے میں مدد کرے یا اس کی کوئی چیز اٹھا کر اس کو دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے اچھی بات، کلمہ طیبہ، اچھی بات صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جو انسان مسجد کی طرف جاتے ہوئے اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز یا مصیبت، پریشانی، کانٹا یا جو بھی چیز ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صدقے کی کئی صورتیں ہیں، اور صدقہ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا کہ ایک انسان کا دوسروں کو فائدہ پہنچانا، ایصال الخیر الی الغیر، یہ صدقہ کہلاتا ہے کہ کسی کو نفع پہنچانا۔ اور جیسے ہم نے دیکھا کہ صدقہ مال سے بھی ہوتا ہے اور افعال سے بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک آدمی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، نیکیاں کمانا چاہتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس مال ہو، بلکہ وہ اعمال کے ذریعے سے بھی لوگوں کو نفع پہنچا کے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ چونکہ مال بھی ایک نفع کی چیز ہے، لہٰذا مال کا خرچ کرنا لوگوں کی ضرورتوں میں یہ صدقہ ہے۔ لیکن انسان کی ضرورت صرف مال نہیں ہے، بلکہ اور بھی تعاون انسان اس کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی طرح سے کسی کے کام آنا یہ صدقہ ہے، بلکہ اپنے کام آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک انسان اپنے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، دین میں اس کی بھی اہمیت ہے، یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں انسان پر دوسروں کی ذمہ داری ہے وہیں پر اس کے اوپر اپنی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو جہاں دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری اس پر ہے، وہیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری اس پر ہے۔ جہاں دوسروں کو نفع پہنچانا اس کے لیے خیر ہے، صدقہ ہے، وہیں اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانا جو شریعت کی نگاہ میں فائدہ ہو یہ بھی اس پر صدقہ ہے۔ تو اس حدیث میں یہی صورتیں بیان ہوئی ہیں، اور آخر میں ایک اضافی بات ہے جو ہم انشاءاللہ اس حدیث کے اخیر میں دیکھیں گے۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ہم دیکھیں گے اس میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی پر اس کی سلامہ کے بدلے ایک صدقہ ہے۔ ہر ہڈی کے بدلے یا ہر ہڈی کے جوڑ کے بدلے اس پر صدقہ ہے۔ سلامہ کے بارے میں علماء کا یعنی دو قول ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں السلامہ ہی المفاصل وقیل العظام والمعنی واحد، کہتے ہیں کہ سلامہ سے مراد، علماء نے کہا، بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہڈیوں کے جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد خود ہڈیاں ہیں۔ تو انسان کا جسم کئی ہڈیوں کے جوڑ پر مبنی ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ چاہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہو، سر سے لے کے پاؤں تک، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، ہمارے جسم میں کئی ہڈیاں ہیں، اور یہ ہڈیاں آپس میں مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ جوڑ نہیں ہوتے
تو انسان زندگی میں نہ بات کر پاتا، نہ کوئی چیز اٹھا پاتا، نہ چل پاتا، نہ پلٹ سکتا، نہ ہٹ سکتا، نہ کچھ حرکت کر پاتا۔ یہ ساری جو حرکتیں انسان کی ہیں جس کو ہم عمل کہتے ہیں، یہ سارے اعمال انسان کے لیے تبھی ممکن ہوتے ہیں جب ایک انسان کے جسم میں جوڑ ہوتے ہیں۔ ان جوڑوں کے فائدوں کی وجہ سے، استعمال کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں چلتا پھرتا ہے اور سارے کام کرتا ہے۔ تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان پر صدقہ ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا کیوں ہے، جوڑ کے بدلے کیوں صدقہ ہے؟ کہتے ہیں ومان الحدیث ان ترکیب هذه العظام وسلامتها من اعظم نعم اللہ علی عبده، کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کی ترکیب اور ان کا سلامت رہنا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ہڈیاں ہماری جڑی ہوئی ہیں، اچانک نکل نہیں جاتی ہڈیاں، بلکہ جڑی رہتی ہیں، الا یہ کہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ اس کا ہو، اور زندگی بھر وہ جمی رہتی ہیں، بڑھاپے میں جا کے ان میں کمزوری آتی ہے۔ زندگی بھر یہ ہڈیاں مضبوطی سے اس کے جسم کو تھامے رکھتی ہیں، جیسے ایک عمارت کے اندر بالکل سلاخیں ہوتی ہیں اور اس کو جمائے رکھتی ہیں، تو اس طرح سے ہڈیاں مضبوطی اور سلامتی کے ساتھ اس کے جسم کو قائم رکھتی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فَيَحْتَاجُ كُلُّ عَظْمٍ مِّنْهَا إِلَى صَدَقَةٍ يَتَصَدَّقُ ابْنُ آدَمَ عَنْهُ، لہٰذا ابن آدم کے لیے ضروری ہے، وہ اس بات کا محتاج ہے کہ ہر ہڈی فَيَحْتَاجُ كُلُّ عَظْمٍ مِّنْهَا إِلَى صَدَقَةٍ، ہر ہڈی صدقے کی محتاج ہے، یعنی ہر ہڈی کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے جو ابن آدم کرتا ہے۔ لِيَكُونَ ذَلِكَ شُكْرًا لِهَذِهِ النِّعْمَةِ، تاکہ یہ اس نعمت پر شکر کی ادائیگی ہو۔ گویا کہ یہ صدقات ہر دن آدمی ان اعضاء کو استعمال کر رہا ہے، ہر دن ان ہڈیوں کے جڑے رہنے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لہذا اس فائدے کا شکر یہ ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے آدمی ہر دن ایک صدقہ کرے۔ جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے بات کہی ہے، اللہ رب العالمین نے بھی انسان کے جسم میں توازن اور تناسب کو اپنے احسانات میں سے شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم نے تیرے رب کریم سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ سے جو کہ کریم رب ہے تجھ کو کس چیز نے پھیر دیا دوسروں کی طرف؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات، وہ اللہ جس نے تجھ کو پیدا کیا اور پھر تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا اور پھر تیرے اندر اعتدال قائم کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا، جو چاہے صورت تجھ کو عطا کر دی۔ نہ صرف پیدائش کے وقت بلکہ زندگی بھر انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اور جو اس کے جسم میں ہڈیوں کا جوڑ ہے، اس کا بیلنس ہے، سیمیٹری ہے، خوبصورتی ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ڈھانچہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بنایا، تو اس اللہ سے تجھ کو کس نے پھیر دیا، دھوکے میں ڈال دیا؟ معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ ان نعمتوں کے بدلے بندہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے آگے جھکانے والا بنے، وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے، وہ ان نعمتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی عطا کا اعتراف کرنے والا بنے۔ تو یہ سورہ الانفطار کی آیتیں ہیں۔ ایک بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ صدقے کتنے ہوں اور ان صدقات کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اچھی باتیں کریں نہ کریں تو بھی چلتا، ایسا ہے نہیں، بلکہ اہل علم نے بتایا کہ یہ صدقہ واجب ہے، ہر دن ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ لازم ہے، نہ کرے تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں من فوائد هذا الحدیث وجوب الصدقۃ علی کل انسان کل یوم تطلع فیہ الشمس، اس حدیث سے جو باتیں، جو فوائد ہم کو معلوم ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے، ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر انسان پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ واجب ہے، لازم ہے۔ عن کل عضو من اعضائہ، ہر عضو کے بدلے ایک صدقہ اس کے لیے لازم ہے۔ لأن قولہ علیہ صدقۃ وعلی للوجوب،
اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ علیہ صدقہ، اس پر صدقہ لازم ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے قرآن اور سنت کی زبان جو ہے اس میں اعلی وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ جب بھی آتا ہے کہ فلاں پر یہ ضروری ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واجب ہے۔ معلوم ہوا شرح اربعین کی شرح میں شیخ عثیمین نے بات کہی، کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ لازم ہے۔ کتنے جوڑ ہیں؟ آئیے حدیث سے ہی معلوم کرتے ہیں جوڑ کتنے اور کتنے صدقے روزانہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انه خلق كل انسان من بني آدم على 60 و 300 مفصل، ہر انسان کو بنی آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو 360 ہڈیوں پر یا 360 جوڑوں پر اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ پورے جسم میں کتنی ہڈیاں یا جوڑ ہیں؟ 360۔ فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ، تو جو کوئی آدمی تکبیر کہے، حمد کرے اللہ کی، تحلیل لا الہ الا اللہ کہے، تسبیح کرے سبحان اللہ، اور استغفار کرے اللہ سے، وعزل حجرا عن طریق الناس، اور راستے سے لوگوں کے پتھر ہٹا دے، او شوکتن او عظما عن طریق الناس، یا پھر کوئی ہڈی یا کوئی کانٹا ہٹا دے لوگوں کے راستے سے، او امر بمعروف او نہا عن منکر، یا کسی بھلائی کا حکم دے یا کسی برائی سے روکے، کہتے ہیں فرماتے ہیں عدد تلک الستین و 300 السلامہ، ان 360 جوڑوں کے بقدر، ان کی گنتی کے برابر جو آدمی یہ سارے اعمال کرتا ہے، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، تو وہ اس دن اس حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کرا لیا، آزاد کرا لیا، نہیں تو نہیں۔ یعنی 360 صدقات ان اعمال کی صورت میں کرتا ہے، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ پھر دوسرے اعمال ہو، مخلوق کے لیے ہو یا خالق کے لیے ہو، اس کا رخ مخلوق کی طرف ہو یا پھر خالق کی طرف ہو، جیسے ذکر ہے، نماز ہے، تلاوت، جو بھی اعمال کرتا ہے، یا اسی طرح سے لوگوں کے کام آتا ہے۔ یہ 360 نیکیاں جب آدمی کرتا ہے تب جا کر 360 جوڑوں کے بدلے وہ سارے صدقات ادا کرتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ معلوم ہے کہ نہیں تو نہیں بچایا، اس سے بھی اس کا وجوب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر دن جہنم سے بچانا ضروری ہے ان صدقات کی صورت میں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث میں کئی صورتیں آئی ہیں، ایک ایک کر کے ہم اختصار سے دیکھتے ہیں۔ یعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے عدل کے معنی ہوتے ہیں ہر ایک کو اس کا حق دینا، ہر ایک کو اس کا حق دینا۔ ہماری زبان میں اس کو انصاف بھی کہتے ہیں، لیکن انصاف قدر الگ ہوتا ہے، آدھا آدھا کے معنی میں بھی انصاف آتا ہے، لیکن عدل جس کا جتنا حق ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے عدل ہوگا اگر جائیداد میں تو بیٹے کے لیے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کے لیے 1، تو یہ عدل ہے کہ جس کو جتنا دینا اتنا۔ اور انصاف عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی اتنا اس کو بھی اتنا، برابر برابر، تو کبھی برابر برابر ہوتا ہے اور کبھی زیادہ کم بھی ہوتا ہے۔ اس دونوں چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو جہاں انصاف ہے وہاں انصاف، جہاں عدل ہے وہاں عدل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی حقدار کو اس کا جتنا حق ہے اتنا دو، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہو، عزت کے معاملے میں ہو، مال کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو۔ تم فیصلے کرو تو عدل کی بنیاد پر کرو۔ یا فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بولو تو عدل کی بات کرو، چاہے معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 152۔ اس سے معلوم پڑا کہ جب ایک آدمی لوگوں کے درمیان بیٹھے تو اپنے پرائے کی تفریق نہ کرے، یہ میرے لوگ ہیں، ان کے ہی فیور میں بولنا پڑے گا، میرا دوست ہے، میرے گھر والا ہے، میرا خاندان والا ہے، ایسا نہیں۔ بلکہ جب آدمی بولیں اپنے پرائے کی تفریق بھول کر حق باطل، صحیح غلط، کس کا کیا حق ہے، صحیح کون غلط کون، آدمی اس کے مطابق بات کرے۔ لیکن عام طور سے آدمی ایسا کر پاتا ہے؟ نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو ایک تو عدل ہے، یہ بھی صدقہ ہے، دو لوگوں کے درمیان
فیصلہ کرنا عدل کی بنیاد پر، خالی فیصلہ کرنا نہیں، تو بھی صحیح تو بھی صحیح، دونوں سے ہر دل عزیز آدمی ایسا آج بننے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ملتا ہے تمہاری بات بالکل صحیح ہے، اس سے ملتا ہے تمہاری بات بالکل صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں تم کو بھی صحیح دکھنا چاہتا ہوں اور تم کو بھی صحیح دکھنا چاہتا ہوں، میں غلط نہیں دکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دو منہ کا آدمی ہے۔ قیامت کے دن آخرت میں اس کی دو زبانیں ہوں گے۔ آدمی وہ ہے جو ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے نہیں، حق بات بولنے پر کسی سے ڈرے نہیں کہ وہ کیا سوچے گا، برا مانے گا، مجھ سے ناراض ہوگا تو ناراض ہوگا، وہ ناراض ہوئے اللہ ناراض ہو۔ سوچئے اگر تو عدل کی بات نہیں کرے گا اللہ ناراض ہوگا، اگر عدل کرے گا وہ ناراض ہوگا، تو اللہ اس کو راضی کر سکتا ہے، لیکن تو غلط کام کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے، اس کو یاد رکھ۔ وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً، کہ کسی آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا، یا اس کی کوئی چیز ہے، ٹوکری ہے، گٹھری ہے یا باکس ہے، اٹھا کے بائک پہ، گاڑی میں، موٹر میں اس کے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو صاحب مال ہو یا مال ہو، دونوں کو بھی اس کا تعاون کرنا یہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ہاں یہاں یاد یہ رکھا جائے کہ وہ تعاون جو ہے وہ خیر میں ہونا چاہیے۔ مثلا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی کے کام میں، آگے آئے گا، نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں، خیر کے کرنے کے کاموں میں تعاون کرو یا شر سے بچنے کے کاموں میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اثم اور عدوان میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، کہ خود کے خلاف وہ گناہ کر رہا ہے اس میں بھی مدد مت کرو، دوسروں کے خلاف سرکشی کر رہا ہے اس میں بھی مدد مت کرو۔ ایک آدمی کہہ رہا بھائی صاحب ذرا ایک ٹوکری اٹھا کے رکھنا، اس میں شراب کی بوتلیں ہیں، اور آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ کا یہ بھی صدقہ ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ شراب کا باکس اٹھا کے اس کی گاڑی پر آپ جو ہے مدد کر رہے ہیں گاڑی میں رکھنے کے لیے، نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ یہ حرام ہے۔ کوئی آدمی کسی کو کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہے اور آپ بھی اس کی مدد کریں، ٹھیک آپ پاؤں باندھو میں ہاتھ باندھتا ہوں، کسی کا حرام میں تعاون نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ سے کہتا ذرا شراب کی بوتل لا کے دے سکتے آپ، میں بہت دنوں سے نہیں پیا اور چل نہیں سکتا، اپائج ہوں، آپ اس کا دل رکھنے کے لیے جا کے اس کو سگریٹ، بیڑی، تمباکو اور شراب لا کے دے رہے، نہیں کر سکتے آپ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو خیر کے معاملے میں تعاون کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات صدقہ ہے، چاہے وہ اچھی بات عبادتی ہو یا دعوتی ہو یا سلوک والی ہو۔ ایک آدمی اچھی بات کرتا ہے، جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، سب سے اعلیٰ کلمہ، پاک اور عمدہ کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو بھی اچھے کلمات ہیں جو اللہ کی تحمید اور تسبیح اور اسی طرح سے اللہ کی تحلیل اور تکبیر والے کلمات ہیں، تو یہ اچھے کلمات ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی لوگوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے لوگ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، جیسے کوئی آدمی کسی کی دلجوئی کی بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتا ہے، کسی سے اخلاق سے پیش آتا ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جب آپ لوٹے اور پہلی وہی آپ پر آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ ہمدردی کے کلمات، حوصلہ افزائی کے کلمات، چھوٹے بڑے کسی کے بھی ساتھ ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم ہے، اس کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کی بات کریں، کوئی بات نہیں، ہم لوگ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، کبھی بھی ضرورت ہوئی ہم کو آواز دینا، ہم آ جائیں گے۔ اچھی بات کرنا کسی سے، چاہے وہ اپنے کلمات کے اعتبار سے ہو، موضوع کے اعتبار سے، چاہے وہ اسلوب کے اعتبار سے، اچھے انداز میں بات کرنا اچھی بات ہے، اس اچھے الفاظ میں بات کرنا، اچھے عنوان پر بات کرنا، کئی اعتبار سے کلمہ طیبہ ہوتا ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، حتیٰ کہ کوئی آدمی آپ پر احسان کرے، آپ کہیں جزاکم اللہ خیرن، یہ بھی کلمہ طیبہ ہے۔ احسن اللہ الیکم، جو بھی کلمہ ہے، دعائیہ کلمات کسی کے لیے، یہ بھی کلمہ اچھے کلمات ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، تو یہ صدقہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کے بارے میں، کہتے ہیں
کہ کلمۃ طیبہ کلمۃ طیبہ سواء طیبہ طیبۃ فی حق اللہ کالتسبیح والتکبیر والتحلیل او فی حق الناس کحسن الخلق صدقہ. کلمہ طیبہ چاہے اللہ کے حق میں اچھے کلمات ہوں، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی حمد و ثنا کے، یا مخلوق کی طرف اس کا رخ ہو، مخلوق سے اچھی بات کرنا ہو، یہ دونوں کلمہ طیبہ میں آتے ہیں. پھر کہا وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. نماز کی طرف چلنے والا ہر قدم صدقہ ہے. نماز کے لیے جانا صدقہ ہے. ایک آدمی گھر سے مسجد جاتا ہے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یا عیدین کی ادائیگی کے لیے یا نفل نماز کی ادائیگی کے لیے، اگر مسجد جاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ. جو بھی بندہ، جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد، اور ان مساجد میں سے کسی بھی مسجد کی طرف جاتا ہے، کوئی خاص مسجد نہیں، کسی بھی مسجد کی طرف چلتا ہے، الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. ہر قدم جو اٹھاتا ہے مسجد کی طرف، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کا ایک درجہ اونچا ہوتا ہے. وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا جاتا ہے. ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، اور ایک درجہ اونچا ہوتا ہے. کب؟ جب آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے. کوئی معمولی عمل نہیں، ابھی تو نماز پڑھا بھی نہیں، اب تو بس پہنچ رہا ہے. آپ سوچیں کہ جو سبب پر اتنا اجر ہے تو فی نفسہ ہی جس وجہ سے وہ سبب اختیار کیا گیا وہ کتنا عظیم ہوگا. نماز کتنی عظیم ہوگی جس کی طرف جانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہر قدم پر ایک درجہ اونچا ہوتا ہے. سوچنے کی چیز ہے. تو یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے. پھر فرمایا وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا صدقہ ہے. اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے. وہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں وہ خود غرضی کے ساتھ نہ جیے، بلکہ دوسروں کے بھی ضرر کو دور کرنے کی فکر اس میں ہو. من باب اولا وہ دوسروں کو ضرر پہنچانے سے بچے گا. ایک مسلمان دوسروں کو کیوں ضرر پہنچائے؟ وہ تو دوسروں کی تکلیف خود ہٹانے کی فکر کرتا ہے. ایسا مسلمان کو ہونا چاہیے، جبکہ کوئی اس کی ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہے سی سی ٹی وی میں. ایسا مسلمان کو ہونا چاہیے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو، چاہے وہ ہڈی ہو، کانٹا ہو، پتھر ہو، کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی اندھیرے میں، ہٹا دیا اس نے. یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان علی طریق غصن شجرۃ یؤذی الناس، کہ راستے میں ایک پیڑ تھا جس کی شاخ اس طرح سے راستے میں آتی تھی جس سے لوگوں کو نقصان کا ڈر تھا اور پریشانی لوگوں کو ہوتی تھی کہ کوئی بھائی اونٹ پہ چل کے آ رہا ہے تو اس کو جھک کے جانا پڑے گا، بیچ میں ہی آ رہی شاخ اس کی، تو رکاوٹ تھی وہ. فَأَمَاطَهَا رَجُلٌ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. ایک آدمی نے دیکھا بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، اس نے اس کو کاٹ دیا، ہٹا دیا وہاں سے اس کو. تو کیا ہوا؟ اس ایک نیکی کے بدلے اس کو جنت میں ڈال دیا گیا. پیڑ کاٹنے کی وجہ سے نہیں، اس جذبے کی وجہ سے جو اس شاخ کے کاٹنے میں شامل تھا. کیا؟ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، میں لوگوں کی تکلیف دور کرنا چاہتا ہوں. یہ جذبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس پر اس کی مغفرت ہوگی، جنت میں چلا گیا ہو. ایک شاخ کاٹ دی اس نے، کیا بہت بڑا کام کیا، ہمالیہ پہاڑ سر پہ اٹھا لیے؟ نہیں، آسان کام ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں لوگوں کی خیرخواہی کا جذبہ یہ بہت اونچی چیز ہے. آج مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں رہتا ہو. دوسروں کو تکلیف دینے کی بجائے دوسروں کی تکلیف ہٹانے کا مزاج ہو، لوگ اس سے محبت کرنے والے بنیں گے. برے تو برے ہیں، دشمن رہیں گے، آپ کتنے بھی اچھے بنو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برے بن جائیں. ایسے ہزاروں نہیں، کروڑوں لاکھوں لوگ ہوں گے جو آپ کی نیکیوں کو دیکھ کے کہیں گے نہیں مسلمان برا نہیں ہوتا ہے. کوئی برا ہوگا تو ہوگا، لیکن سارے مسلمان برے نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں. دیکھو ایسے مسلمان، ایسا مسلمان کو بننا چاہیے. تو جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں
اذا كان اماطة الاذى عن الطريق الحسی صدقہ، جب مسلمانوں کی یا سماج میں راستے سے حسی چیزوں کا ہٹا دینا تکلیف دینے والی یہ صدقہ ہے۔ پتھر دکھائی دیتا ہے، چھو سکتے ہیں آپ اس کو، شاخ ہٹانا، کانٹے اور اسی طرح سے دوسری چیزیں جو ضرر رساں ہیں جسم کو حسی طور پر فزیکل، تو کہتے ہیں فَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ الْمَعْنَوِي أَبْلَغُ وَذَلِكَ بِبَيَانِ الْبِدْعِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَغَيْرِهَا۔ کہتے ہیں کہ جب ظاہری چھوٹی موٹی چیزیں پتھر وتھر ہٹانا اس پر صدقہ ہے، اس سے بڑھ کر معنوی برائیاں، شرک، بدعات، محرمات، سماج میں غلط کام، برائیاں، ان کو سماج سے ہٹانا، ڈرگ ایڈکشن اور وائلنس، یعنی غلط لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو سماج سے نکالنا یہ من باب اولا صدقہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا لوگوں میں بیان کرنا، بدعات کی برائی بیان کرنا، ان کو مٹانے کی کوشش کرنا، شرکیات کو مٹانے کی کوشش کرنا، یہ بھی صدقے میں شمار ہوگا، بلکہ من باب اولا یہ شمار ہوگا، کیونکہ اس کا نقصان دنیا کا ہے پتھروں کا، لیکن شرک کا نقصان آخرت کا بھی ہے اور جہنم والا نقصان ہے۔ تو یہ شیخ عثیمین نے کہا ہے۔ بعض روایتوں میں ایک بات یہ ہوئی حدیث ہماری، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ کوئی آدمی کہے گا 360 صدقے تو روزانہ کا ڈیلی کام مل گیا ہم کو، اور صبح سے شام تک کتنا کرنا پڑے گا؟ بہت کرنا پڑے گا، یہ وہ ذکر، تلاوت، اور راستے سے پتھر ہٹاؤ اور یوں کرو، ساری چیزیں ہیں، تو گنتی کیسے پوری ہو جائے گی؟ اور کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ نہیں کر پائے گا، خاص کر کے لاک ڈاؤن میں جو بھی بعض علاقوں میں جو چل رہا ہے، یا نہیں جا سکتا ہے، کسی بھی طرح کی مشکل بستر پہ پڑا ہے، تو آپ نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعْتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ ان سب کا بدل بن جاتی ہے وہ 2 رکعتیں جو نماز ضحیٰ، جس کو ہمارے یہاں پر چاشت کی نماز کہتے ہیں، جو سورج نکلنے کے بعد تھوڑی سی گرمی جب آ جائے ماحول میں تو اس وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ کہ مان لیجیے اگر یعنی 6 بجے سورج نکل رہا ہے، 6 سوا 6 کے آس پاس، 6:30 بجے، تو اس کے یعنی 9-10 کے آس پاس یہ وقت ہو جاتا ہے جب تھوڑی ریت گرم ہونے لگتی ہے۔ صلاۃ الضحیٰ حین ترمد الفصال، تو جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جو ہے ان میں حرارت محسوس ہونے لگے، ریت گرم ہونے لگے، اس وقت میں صلاۃ الضحیٰ ہوتی ہے۔ 9-10 بجے کے آس پاس آپ کہہ سکتے، کوئی خاص وقت اس کا بتا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے، اس وقت میں 2 رکعتیں پڑھنا ان سارے صدقات کا بدل بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ اتنی ساری نہیں کیوں کا، ایک ہی نماز میں کیسے؟ اہل علم فرماتے دیکھو سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، سارے اعضاء، تلاوت ہے، اس میں خشوع ہے، قلب، قول اور عمل، بدن، زبان، سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک آسانی رکھی کہ جو یہ نہ کر سکے، یا جس کے لیے دشوار ہو، یا جس کو وہ سارا پانا ہو، وہ 2 رکعت نماز پڑھ دے، سب کچھ اس کو مل جائے گا۔ یہ عظمت ہے صلاۃ الضحیٰ کی، 2 رکعتوں کی، کہ 360 صدقوں کا بدل بن جاتی ہے، یہ بدل بن جاتی ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جو یہ بھی نہیں کر سکے صدقہ، جو آدمی، یعنی یہ بھی صدقہ ہے آدمی کے لیے، آدمی کیا کریں، اگر بھلائی نہیں پہنچا سکتا ہے تو برائی بھی نہ پہنچائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ بھائی میں باہر نہیں جا سکتا، اس کو نہیں فائدہ پہنچا سکتا، ٹوکری اٹھا کے دے نہیں سکتا، تو کیا کروں میں؟ اپنی مصیبت سے دوسروں کو محفوظ رکھ، سانپ کی جیسی زبان، اس سے ڈس مت لوگوں کو، تیر جیسے الفاظ لوگوں کے سینوں میں گھونپ مت خنجر کی طرح۔ اپنی تکلیف سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے حرکتوں سے لوگوں کو ایذا مت پہنچا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ، اپنا شر دوسروں سے رو کے رکھ، اپنے آپ کو لگام میں رکھ، اپنے شر کو لگام میں رکھ، اس لیے کہ یہ تیری طرف سے تیرے اوپر صدقہ ہے۔ اس کو ابن ابی الدنیا نے کتاب الصمت میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ حدیث ہوئی جس میں یہ ساری نیکیوں کی اور صدقات کی صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر دن کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کرے۔
خیر پہنچائے اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور اس سے معلوم ہے کہ اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے، اور ایک آدمی اس راستے سے جنت میں نہیں جا سکتا تو اس راستے سے جا سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کے لیے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کئی نیکیوں کی صورتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ جسے صوفی کہتے ہیں کئی راستے ہیں، نہیں، وہ مراد نہیں، یہاں پر نیکی کے راستے۔ ہاں، نبی کا راستہ ایک ہی ہے، لیکن نیکی کے راستے کئی ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں سبل تعدد کے طور پر، یعنی کئی نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق اس کو دے گا، خیر کی توفیق دے گا، اس کے مجاہدے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی دے گا خیر کے راستوں کی۔ تو یہ حدیث ہم نے دیکھی جو حدیث نمبر 26 ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 27 ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم کو کتاب مکمل بھی کرنا ہے اور بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 27 کا عنوان ہے انسان کے دل پر نیکی اور گناہ کے اثرات، اور فی نفسہ ہی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس باب میں دو حدیثیں امام النووی نے ذکر کی ہیں، ایک مسلم کی ہے اور دوسری امام احمد اور دارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ گویا کہ دوسری حدیث پہلی حدیث کی تائید کرتی ہے اور مزید توضیح کرتی ہے، اور پہلی حدیث اصل ہے باب میں، دوسری اس کی تائید کے طور پر ہے جو انہوں نے ذکر کی شاہد کے طور پر۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عن النواس ابن سمعان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ نواس ابن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں، بر اور اثم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے اور تجھے بات سخت ناپسند ہو کہ لوگوں کو تیرے عمل کی خبر ہو جائے، اس چیز کی خبر ہو، اس کے خیال ہی سے تجھ کو تکلیف ہو، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تیرے جی میں کھٹکے اور لوگوں کو معلوم ہونے کا تجھے ڈر ہو، یہ گناہ ہے۔ اور دوسری حدیث وعن وابصة ابن معبد قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، حدیث حسن رویناہ فی مسندی الامامین احمد بن حنبل والدارمی باسناد حسن۔ وابصہ ابن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ یہاں پر جئتا نہیں ہے، لیکن اس طرح سے بھی جملہ خبریہ جو ہے یہ سوال کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ قلت نعم، میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں اسی لیے آیا ہوں۔ قال استفت قلبک، آپ نے کہا اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے معلوم کرو۔ البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس پر تیرا جی مطمئن ہو، تیرے دل کو شرح صدر نصیب ہو۔ والاثم ما حاک فی النفس، لیکن گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے، کچوکے لگاتا رہے، اطمینان نصیب نہ ہو تجھ کو اس کے اچھا ہونے پر۔ وتردد فی الصدر، اور تیرے جی میں وہ چیز کھٹکتی رہے، تردد تجھے ہوتا رہے، اطمینان، یقین، اور بالکل اس پر ٹھوس اس کو نہ مان سکے تو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، چاہیں لوگ تجھے فتوے دیں، فتوے دیتے رہیں لیکن تجھے اطمینان ہی نہ ہو، ایسی چیز کیا ہے؟ ایسی چیز گناہ ہے۔ اسے امام احمد اور امام الدارمی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں جن میں قدر موضوع مشترک بھی ہے اور کچھ زیادتی دوسری حدیث میں بھی ہم کو
ملتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس باب میں کیا ہے. یہ حدیث تھوڑا سمجھنے میں بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے اور یہ انسان کے لیے مصیبت کا دروازہ کھل سکتا ہے اگر اس کا غلط فہم اس کے پاس ہو تو. یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بر کیا ہے. یہاں کہا گیا البر حسن الخلق. نیکی کا خلاصہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق. اچھا اخلاق نیکی ہے، چاہے وہ اخلاق اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ. ایک انسان کا اخلاق اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے، بندوں کے ساتھ بھی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای حسن الخلق مع اللہ و حسن الخلق مع عباد اللہ. اچھا اخلاق نیکی ہے اللہ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی. اللہ کے ساتھ اللہ کی بات پر یقین، اللہ سے حسن ظن، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکر، اللہ کا خوف، اللہ کی توحید کا اہتمام و التزام، اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر رضا. یہ سارا معاملہ اللہ کا ادب، اللہ کی بات کا ادب، اللہ کی شریعت کا ادب، اس کا پاس و لحاظ، اس کی پیروی، اس کا اہتمام، اس کی رضا کی طلب میں عمل، اخلاص. یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ ہے. بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ، بندوں کے ساتھ حسن ظن، ان کے ساتھ حسن سلوک، نرم بات، ان کا تعاون، ان کو معاف کرنا، غلطی پر معافی مانگ لینا، حقوق میں ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کے منازل کا، ان کے مقام کا اہتمام کرنا، لحاظ کرنا، بڑے چھوٹے بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت کا سلوک، علماء کا لحاظ اور ان کی قدر اور ان کا احترام اور ان کے حق کی رعایت. یہ ساری چیزیں آتی ہیں. حاکم سے لے کے عوام تک، رعایت تک، علماء سے لے کے حکام تک، سارے لوگوں کی رعایت کرنا، ان کے مراتب کو سمجھنا ہے، ان کے مراتب کا لحاظ کرتے ان کے ساتھ سلوک کرنا. یہ سارا معاملہ جو ہے پورا خلاصہ دین کا ہے. اچھا اخلاق ہونا چاہیے آدمی کا، اللہ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی. دیکھیے اعمال جو ہیں بعض اوقات اخلاق سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کبھار صبر کر لیتا ہے تو کیا صابر ہے وہ؟ کبھی کبھار بہت دھیان سے نماز پڑھ لیتا ہے، کیا وہ خاشع ہے؟ کبھی کبھار ڈر جاتا ہے، کچھ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، کورونا آ گیا تو ڈرتا اللہ سے. عام دنوں میں نہیں. کیا آپ اس کو کہیں گے وہ خاشع ہے، اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار؟ کبھی تو بچ جاتا حرام سے، تو کیا وہ متقی ہے؟ نہیں. اعمال کی تکرار سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. اخلاق کا بن جانا انسان کا یہ دوام کے نتیجے میں ہوتا ہے. نیکیاں کرتے 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 وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو ان نیکیوں سے جڑی ہوتی ہیں. کبھی کبھار صبر کرنے والے کو صابر آپ نہیں کہیں گے. تو اچھا اخلاق بن جانا اعمال کے دوام کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ اوصاف انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں جو اعلیٰ اوصاف ہیں. تو کہا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان جمع رہے نیکی پر کہ اس کے اخلاق درست ہو جائے، وہ ان صفات کا حامل ہو جائے جو ان نیک اعمال کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے. جیسے آپ دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو صوم کا نتیجہ تقوی ہے. وہ اوصاف انسان میں اعمال کے ذریعے سے پیدا ہوں جو اللہ چاہتا ہے. تو اچھا اخلاق انسان کا بن جائے یہ نیکی ہے. پھر کہا والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. لیکن گناہ کیا ہے؟ جو تیرے جی میں کھٹکتی رہے، تیرے سینے میں کھٹک پیدا ہوتی رہے اور لوگوں سے تجھے ڈر لگے کہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، میرا راز کھل نہ جائے. یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر اس بات کی علامت ہے کہ بہت ممکن ہے وہ کام غلط ہوگا. لیکن یہ شرعی اعتبار سے ہے، نہ کہ طبعی اعتبار سے. اس لیے کہ صالحین اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی ایسا ڈرتے ہیں جیسے لوگ گناہوں کے بارے میں ڈرتے ہیں، کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں. سلف سے آپ کو ملے گا کہ وہ تلاوت کرتے تھے، کوئی آ جاتا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، چھپاتے تھے. پسند نہیں تھا کہ ہماری نیکی لوگوں کے سامنے آئے. یہ طبعی کراہت ہے، شرعی کراہت نہیں. شرعی کراہت کیا ہے کہ گناہ ہے، اس سے آدمی کو برا لگے. لیکن بعض اوقات عادت بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان کی نیکی لوگوں کے سامنے پسند نہیں ہوتا، اس کو تعریف کی جائے پسند نہیں ہوتا اس کو. تو بعض نیک لوگوں کو اچھی چیزوں پہ بھی کراہت ہوتی ہے، یہاں وہ مطلوب نہیں ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے. تو یہ یہاں پر کہا گیا کہ تیرے جی میں کھٹک ہو اور لوگوں کے سامنے بات آنا تجھے برا لگے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی چیز کے بارے میں کھٹک نہ ہو تو کیا گناہ نہیں ہے؟ آدمی کہے مجھ کو تو کوئی کھٹک نہیں ہو، اس کا مطلب یہ اچھا عمل ہے. بعض اوقات دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، دل میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی گناہ پر گناہ کرتا ہے، کہتا ہے مجھ کو کچھ بھی نہیں لگتا.
مجھ کو احساس نہیں گناہوں کا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دلوں میں سختی آ گئی. بعض اوقات دل سخت ہو جاتا ہے اور اس سختی کے نتیجے میں احساس مر جاتا ہے. تو کیا وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو کھٹک نہیں ہو رہی اس لیے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ نیکی ہے؟ نہیں. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ كَانَ قَلْبُهُ صَافِيًا سَلِيمًا. کہتے ہیں بھئی یہ جملہ جو ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ فاسقین کے لیے نہیں ہے. یہ نواس ابن سمعان یا وابصہ ابن معبد جیسے صحابہ ہیں جو نیک دل لوگ تھے. ایک آدمی جس کا دل اپنی فطرت سے منحرف نہیں ہے، وہ ترچھا برتن نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا دل نہیں ہے، بلکہ اچھا دل ہے جس کے اندر شعور زندہ ہے. جیسے اللہ کو یاد رکھنے والا دل زندہ ہوتا ہے، اور جو دل آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہاں ایسا دل مراد ہے جس میں شریعت کا لحاظ اور وہ حساس ہو. وہ دل مراد نہیں جو مر چکا ہو اور اس سے نیکی کا بھی احساس نہیں ہوتا اور گناہ کا بھی احساس نہیں ہوتا. تو کوئی آدمی اس کو دلیل نہ بنائے مجھے تو کچھ بھی نہیں لگتا اس لیے وہ غلط نہیں ہے، بلکہ اس میں شریعت کا لحاظ ضروری ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. یہاں کہا گیا کہ بر، البر حسن الخلق. بر کے کیا معنی ہے؟ بر قرآن و سنت میں دو اعتبار سے آتا ہے. ایک نیکی جو تمام احکام کو شامل ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہوں یا مستحبات ہوں. جتنے بھی اعمال ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ دل کی سطح پر ہو، زبان کی سطح پر ہو یا عمل کی جسم کی سطح پر ہوں، وہ سارے اعمال بر میں آتے ہیں. ایمان یا دعوت یا ذکر یا تلاوت یا اسی طرح سے لوگوں کے کام آنا، رکوع سجدہ سے لے کے سارے اعمال اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، سب بر میں آتا ہے، ظاہراً و باطناً. جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر اور الى آخره. کئی نیکی اللہ تعالیٰ نے شمار کی. آپ تفصیل دیکھنا چاہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. نیکی یہ نہیں کہ تم صرف اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اپنا مال دے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنا مال فلاں 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 کو تقسیم کرے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وعدہ پورا کرے، جب عہد کرے تو اس کو نبھائیں، اور اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ میں جمے رہنے والے اور مصیبتوں میں جمے رہنے والی سارے کے سارے سچے لوگ ہیں، اور یہی متقین ہیں. یہ سارے لوگوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بر ہے. اس میں اقوال بھی ہیں، ایمان بھی ہے، اوصاف بھی ہیں، اور اس میں افعال بھی ہیں، سب کچھ آتا ہے اس میں. تو نیکی کا ایک بڑا تصور اسلام میں ہے. جسے اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی، بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہاں پر جو بر ہے سارے نیک اعمال کو شامل ہے. تقوی ان تمام اعمال کو شامل جس میں برائی سے بچنے کا پہلو ہوتا ہے، جیسے عفت کے لیے نکاح کرنا، یا اسی طرح سے حرام چھوڑ کے حلال کی طرف آنا. یہ ساری چیزیں جو ہے تقوی کے کام، جیسے صوم میں کسی کی مدد کرے، نماز میں کسی کی مدد کرے، بر میں کسی کی مدد کرے. جتنے بھی اعمال ہیں بر و تقوی، یہ دو پہلو ہیں اعمال کے. تو یہاں پر بر جو ہے وہ سارے اوامر اللہ کی طرف سے جو بھی ہیں، چاہے وہ امر وجوب کے لیے ہو یا استحباب کے لیے ہو، وہ سب کچھ اس میں آتا ہے. لیکن کبھی دوسرے اعتبار سے بھی آتا ہے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک. ایک تو ساری نیکیوں کے لیے آتا ہے، ایک بندوں کے ساتھ سلوک کے لیے بھی آتا ہے. جیسے بعض ابن حکیم کہتے ہیں حدثنی ابی عن جدی، میرے والد صاحب نے میرے دادا سے روایت کی ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من ابر، اللہ کے رسول میں کس سے نیکی کا سلوک کروں؟ من ابر، میری نیکی کے احسان کے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ کہا والدہ کے ساتھ، اماں کے ساتھ. قلت ثم من، کہا ماں کے بعد کون؟ قال امک، ماں. قال قلت ثم من، کہا اس کے بعد کون؟ ماں کے بعد کون؟ قال امک، کہا پھر ماں. 3 مرتبہ آپ نے والدہ کا ذکر کیا. قال قلت ثم من، کہا اس کے بعد کون؟ یعنی کسی کا نمبر آئے گا بھی کہ نہیں؟ اس کے بعد کون؟
کس سے سلوک کروں؟ قال ثم اباک، کہا پھر باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر کہا ثم الاقرب فالاقرب، پھر وہ جو قریب تر ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا اور قریب، پھر اس کے بعد تھوڑا اور دور دور دور، اس طرح سے اقرب اس سے پھر تھوڑا دور والے، اس طرح سے ہوتے چلے جائیں. تو جتنا قریب ہے اس کا نمبر پہلے، جتنا دور ہے اس کا نمبر اتنا بعد میں. تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ من ابر سے مراد کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو قرآن و سنت میں بر کا لفظ دونوں اعتبار سے آتا ہے. ایک اس اعتبار سے کہ اس میں ساری نیکیاں مراد ہوتی ہیں، نماز سے لے کر لوگوں سے سلوک تک، سب دین کی دعوت سے لے کے حج سے لے کے دین کے لیے جہاد اور جنگ تک، سب کچھ اس میں آتا ہے. اور کبھی یہ خاص ہوتا ہے اپنے پس منظر کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ البر والصلہ، لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرنا اور ان سے رشتے ناطے جوڑنا، اس کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ عام کتب حدیث میں آپ کو دیکھنے ملے گا. تو اس اعتبار سے بھی بر آتا ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے اس روایت کو ذکر کیا، اور ابن ماجہ نے بھی. اور صحیح الجامع الصغیر میں اس حدیث کو شیخ الالبانی نے حسن کہا ہے، حدیث نمبر 1399 ہے. تو یہ دو معنی بر کے ہم نے دیکھے کہ کبھی یہ معنی ہوتا ہے، کبھی عام ہوتا ہے اور کبھی خاص ہوتا ہے. یہاں پر حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ تردد کے کتنے احوال ہیں. اب سوال یہاں سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکے. اور جیسے کہا کہ چاہے فتویٰ دینے والے تجھے فتویٰ دے دیں، چاہے فتویٰ دینے والے تجھے فتویٰ دے دیں. تو اب اس سے کیا مراد ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ورنہ گڑبڑ ہوگی. 3 باتیں اس بارے میں یاد رکھنی چاہیے، اس کو یاد رکھیں. یہ کن احوال کے لیے اور ان کی کیا قاعدے ہیں، بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر 3 حالتیں ہم دیکھیں گے. نمبر 1، اگر شرعی دلیل آ جائیں تو اب تردد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. جہالت کے ساتھ تردد کی کوئی قیمت نہیں، جبکہ دلیل سامنے موجود ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات سامنے آتی ہے پھر بھی دل میں کھٹکتا ہے. ایسی کھٹک مذموم ہے، بری چیز ہے. قرآن و سنت کے سامنے آنے کے بعد کھٹک نہیں ہونا چاہیے. نہیں میرا دل نہیں مانتا، معلوم نہیں، ٹھیک نہیں لگ رہا مجھ کو. ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا تجھ کو جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے صحیح ہے؟ تو کھٹک جو ہے دل میں، کراہت کسی چیز کے لیے ہونا یا دل کا اس کو نہیں اپنانا، دل کا مطمئن نہ ہونا، یہ الٹا انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اگر قرآن و سنت کی دلیل اس کے سامنے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سورہ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اپنے آپسی اختلافات میں فیصل اور حکم اور جج نہ بنائیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر دوسرے مرحلے میں دوسری چیز یہ کہ آپ جو بھی فیصلہ دے دیں ان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ اپنے جی میں اس کے مقابلے میں کوئی کھٹک نہ پائیں، حرج نہ پائیں، تنگی نہ پائیں، مخالفت نہ پائیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پورا اس کو تسلیم کر لیں. یہاں بتایا کہ یہ ایمان کے خلاف ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد بھی دل میں کھٹک ہو، نبی کے فیصلے کے بعد بھی دل میں اطمینان نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی دل میں حرج ہو. اگر ایسا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. جیسے بعض لوگ حدیث تو ہے لیکن دل نہیں مانتا، آپ کی دل کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد آپ کے دل کو چاہیے کہ اس کو تسلیم کرے. حدیث آپ کے دل کی محتاج نہیں ہے، آپ کے اقرار کی محتاج نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں کی عقل نہیں مانتی، دل نہیں مانتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میرا دل نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے ہوں گے. آپ کا دل نہیں کہتا، آپ کے کان سن رہے ہیں کہ آپ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حدیث آ رہی ہے، راوی بیان کر رہا ہے. آپ کے دل کو ماننا چاہیے جو آپ کے کانوں سے آواز آ رہی ہے.
آپ کے کانوں میں جو آواز پہنچ رہی ہے اس کو ماننا پڑے گا. تو بعض اوقات یہ جو حرج ہوتا ہے وہ سب صحیح ہے، دوسرا نکاح اسلام میں ہے لیکن دل نہیں مانتا. وہ سب صحیح ہے، جائیداد میں ایسا ہے لیکن دل نہیں مانتا. وہ سب صحیح ہے کہ داڑھی رکھنا چاہیے لیکن دل تھوڑا مطمئن نہیں ہوتا کہ واجب ہے. بعض اوقات لوگوں کو دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ سفر میں کیسے جو ہے یعنی روزہ چھوڑ سکتے ہیں سہولت والے سفر میں. آدمی کہتا ہے سفر میں کوئی مشقت نہیں، ایک دم فلائٹ میں جا رہا ہے، اے سی ہے اور ہر قسم کی راحت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اور بس یہاں سے بیٹھا اور وہاں اترا، ختم. سفر ہے 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو ایسی سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. عالم سے پوچھا، عالم کہتا ہاں چھوڑ سکتے ہیں، سفر سفر ہے. اس زمانے کا سفر ریگستان میں ہوتا تھا، اس زمانے کا سفر ایسا تھا. ہاں لیکن سفر سفر ہے، اللہ نے کوئی قید مشقت کی لگائی نہیں. دل تھوڑا مطمئن نہیں ہوتا کہ ایسے سفر میں کیسا چھوڑے روزہ. نہ چھوڑے تیری مرضی، لیکن تو سب پہ لازم کر سکتا روزے کو؟ نہیں، ایسے سفر میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، صرف تکلیف والے سفر میں چھوڑنا چاہیے کیونکہ دل نہیں مانتا ہمارا، ایسے آسان سفر میں کیسے چھوڑیں. تیرا دل کوئی چیز نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ کھٹک اگر دلیل کے مقابلے میں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو پہلی صورت یہ ہے. مثال کے طور پر جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ عام الفتح فی رمضان. فتح مکہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے رمضان کے مہینے میں. فصام حتى بلغ قراع الغمیم فصام الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قراع الغمیم کے مقام تک پہنچے تو لوگوں نے روزہ رکھا. فبلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں کو روزے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور مسلم کے الفاظ ہیں وَإِنَّمَا يَنظُرُونَ فِي مَا فَعَلْتَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ تھے، لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، یعنی آپ کا عمل کیا ہے. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے ہیں. فَدَعَا بِقَدْحٍ مِّنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا اور سب کے سامنے آپ نے پانی پیا. جب کہ آپ روزہ تھے تو آپ نے سفر میں اپنا روزہ توڑ دیا. کب توڑا؟ عصر کے بعد توڑ دیا آپ نے روزہ. لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھے اور آپ سب کے سامنے پانی پی رہے ہیں. فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضُ. بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، اتباع میں، آپ کے عمل کو اسوہ بناتے ہوئے اپنا روزہ توڑ دیا. ہمارے نبی نے توڑا تو ہم بھی توڑیں گے. لیکن بعض نے پھر بھی روزہ باقی رکھا. فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ ابھی بھی بعض لوگ روزے ہی سے ہیں، توڑنے کو تیار نہیں. تو آپ نے فرمایا اولئک العصاة. آپ نے کہا یہ نافرمان ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نافرمان ہے. یعنی میں نے روزہ رکھا تھا اور جب میں نے توڑا تو فعل میں بھی ان کو اقتداء اور اتباع کرنی چاہیے تھی اور ترک میں بھی، کہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑا دوسروں کی وجہ سے تو تم اب کنفیوژن پیدا مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے تم بھی اپنا روزہ توڑ دیتے، لیکن جب میرے عمل کے بعد بھی تم نے اس کو اپنایا جو دوسرا عمل تھا تو کہا یہ نافرمان لوگ ہیں. تو معلوم ہے کہ نبی اب کسی کو کیسا توڑنا روزہ. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا. ارے اللہ کے بندے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے تیرا، تجھ کو ابھی دوا دینے کی ضرورت ہے، وہ منہ بند کر رہا ہے، لوگ پکڑ کے ڈاکٹر منہ کھول رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بولے روزہ میرا رمضان ہے، میں نے زندگی میں کبھی روزہ چھوڑا نہیں. ہاں لیکن اس وقت تجھ کو دوا کھانے کی ضرورت ہے تو اب نہیں توڑ رہا ہے، غلط ہے، جاہل ہے. اس کو دوا کھانی چاہیے کیونکہ ہلاکت سے اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. میرا دل مطمئن نہیں ہے. ارے عالم سے ہم نے پوچھے کون سا عالم ہوگا جو روزہ توڑنے بولتا ہے؟ یہ مفتی صاحب ہیں. تو بعض اوقات جہلا ہوتے ہیں جو شریعت کے معاملے میں اس طرح سے ضد کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو قرآن و سنت کی دلیل کے مقابلے میں آپ کے دل میں تنگی، حرج، کھٹک کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ بات پہلے یاد رکھیں کہ یہ وہ سچویشن کے لیے نہیں ہے کہ دلیل ہو پھر بھی دل میں کھٹک ہو رہی ہے. جیسے بہت سارے منکرین حدیث کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اس دلیل پہ دل مطمئن نہیں ہوتا، اس وجہ سے حدیث کا کیا کر دیتے ہیں، یا تو
اس کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر اس کی تعویل کرتے ہیں، یا تو باپ یا بیٹا۔ باپ کیا ہے؟ انکار، بیٹا کیا ہے اس کا؟ تعویل۔ یا تو سرے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ تعویل بھی فرع ہے تعطیل کی، انکار کی صورت ہوتی ہے تعویل کرنا، مطلب ہی بدل دیا اس کا کچھ کو۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے جو میں نے ذکر کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ناراض ہوئے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ کے عمل کے آ جانے کے بعد بھی روزے کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ ایک صورت ہے جس میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے جہل کو دلیل نہ بنائے، علم کی بنیاد پر عمل کرے، دلیل آنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یسوق بدنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا، ایک شخص کو جو اپنی قربانی کا جو جانور یا ہدی کا جو جانور ہے، حج کے لیے سفر میں جا رہے ہیں، تو بدنہ جو ہے اس کو ہانک کے لے جا رہا ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں وقد جہدہ المشی، اور وہ آدمی پیدل تھا اور اونٹنی لے جا رہا ہے، اور وہ ہدی کی اونٹنی ہے، حج کے لیے قربانی کی اونٹنی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی ایک دم پریشان حال ہے چلنے کی وجہ سے، تھکا ہارا نڈھال ہو گیا، ایک دم چلنے کی اس میں سکت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لے جا رہا اس کو ہانک کے۔ فقال ارکبھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ انہا بدنہ، انہا بدنہ، کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہدی کا جانور ہے، یعنی قربانی کے لیے لے جا رہا ہوں حج کے لیے، تو یہ ہدی کا جانور ہے۔ قال ارکبھا، آپ نے پھر کہا سوار ہو جاؤ اس کے اوپر، یعنی چل نہیں سکتے تم، سوار ہو جاؤ اس کے اوپر۔ پھر اس آدمی نے کہا انہا بدنہ، کہا اللہ کے رسول یہ بدنہ ہے۔ قال ارکبھا ویلک، برا ہو تیرا، سوار ہو جا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں سوار ہو جا، لیکن میں متقی پرہیزگار ہوں، یہ بدنہ آپ زیادہ جانتے کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ سوچنے کی چیز یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احترام نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بدنہ اور ہدی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بول رہے ہیں، وہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ لوگ سیدھے سادے بھی دیہاتی لوگ بھی تھے اس زمانے میں، تو آپ نے ایک بار کہا، دوسری بار کہا، وہ آپ کو پتا نہیں بدنہ ہے، یہ بدنہ ہے، آپ کو بتا رہے ہیں صاحب، لیکن آپ نے آخری مرتبہ غصے میں کیا کہا؟ تیرا برا ہو وہی لگ، تو سوار ہو جا اس کے اوپر۔ تو یعنی اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ گنجائش نہیں ہے۔ تو بعض اوقات حرج اس طرح کا ہوتا ہے جو دلیل کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اسی لیے آپ نے آخری مرتبہ میں کیا فرمایا؟ ویلک، براؤ، یعنی ڈانٹا۔ ویلک جو ہے بدعا نہیں ہے، یہ ڈانٹنے کا انداز ہے جو عربوں میں چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کہتے تھے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کتاب الحج اور کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس طرح سے پہلی چیز یہ ہے کہ کھٹک دلیل کے مقابلے میں نہیں، صاف ستھری دلیل آ جائے پھر کھٹک کی کوئی قیمت نہیں۔ دوسری حالت کھٹک کی کب ہے؟ جب دو مجتہدین کے درمیان اختلاف ہو، کوئی واضح دلیل اس باب میں نہیں ہے، مسئلہ اجتہادی ہے، اور ایک عالم سے پوچھا، مجتہد سے بڑا عالم ہے، وہ ایک فتویٰ دیا، دوسرے سے پوچھا، اس نے دوسرا فتویٰ دیا۔ اب مسئلہ کنفیوژن کا اس کا ہوگا ان کی مانے کہ ان کی مانے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، وہ بندے جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور اس بات میں سے بہترین کی پیروی کرتے۔ اس کی بہت ساری تفسیر ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، علماء نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہاں پر فیتبعون احسنہ کے معنی کیا ہے، لیکن ایک معنی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیے ہیں، جس کو ابن عبد البر نے بھی ذکر کیا ہے جامع بیان العلم میں، تو اس میں کہتے ہیں، یعنی کہا کہ فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو خوشخبری سنائیے جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی عقل والے ہیں۔ تو عقل مند آدمی اور ہدایت یافتہ آدمی، دیکھیے علم اور ہدایت دونوں جمع ہونا، تفقہ اور کردار تقوی دونوں کا جمع ہونا بہت بڑی چیز ہے۔
تو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ گہری سمجھ والے لوگ ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو بات کو نمبر 1 دھیان سے سنتے ہیں، اس لیے کہ استماع اگر ٹھیک سے نہیں سنا کچھ، سمجھا کچھ، بتایا کچھ، یہ مصیبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم سنے اپنے کانوں سے عالم صاحب ایسا بول رہے تھے، لیکن بعض اوقات بات وہ نہیں ہوتی ہے، اس کے سننے میں خلل ہوتا ہے۔ یہ آدھا موبائل چیک کر رہا تھا اور آدھا سن رہا تھا، واٹس ایپ بھی چیک کر رہا تھا اور عالم کی بات بھی سن رہا تھا، گڑبڑی ہے۔ یستمعون القول، دھیان سے بات کو سنتے ہیں۔ اس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے ان لوگوں کی جو علماء کے کلام کو، دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، کیونکہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ دھیان سے سنیں۔ اس لیے دینی دروس میں آدمی کو دھیان سے دین کی بات سننا چاہیے، اہل علم کی بات کو سننا چاہیے۔ پھر فیتبعون احسنہ، اس کے بہترین کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اگر ذہن میں کچھ غلط معنی آ رہے ہیں تو اس کی نہیں، صحیح معنی کی پیروی کرتے ہیں۔ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عالم کی بات بھی سامنے آئی، اس عالم کی بات بھی سامنے آئی، ان دو میں سے بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں جو دلیل سے اقرب ہو، زیادہ قوی ہو۔ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ یہ باتیں سنتے ہیں فتویٰ دینے والوں کی، لیکن ان باتوں میں سے اس کو چنتے ہیں جو زیادہ بہتر ہو۔ احسن کا مطلب وہ احسن جس میں شرعی حسن پایا جائے۔ شرعی حسن کیا ہے؟ دلیل کے مطابق ہو، اگر دلیل کے مطابق ہے تو اچھا ہے، دلیل کے خلاف ہے تو برا ہے، یا تو وہ خطا ہوگا یا پھر وہ گمراہی ہوگی۔ اگر لا علمی میں ہو تو خطا ہوگی، جانتے بوجھتے غلط بات بولی ہے تو گمراہی ہوگی۔ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ جو دلیل کے مطابق ہو۔ اچھی بات کون سی ہے؟ جو دلیل کے مطابق ہو۔ تو یہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ علماء کی بات سنتا ہے اور اس کے دل میں ایک بات دکھائی دیتی کہ اس میں سہولت ہے، لیکن وہ سہولت کو نہیں لیتا۔ کیوں؟ دل میں کھٹک ہوتی ہے۔ یہ عالم کہہ رہے ہیں کہ چلتا ہے، لیکن اس آدمی کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اس بات کو نہ لے جس میں اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے، اس بات کو لے جس پہ اس کا ایمان مطمئن ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے، اس لیے کہ نفس کی مخالفت بھی ایک اچھا امر ہے۔ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ اصل اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اختلاف کی صورت میں، بعض علماء نے بات کہی ہے، شیخ عثیمین نے بھی کہی اور بعض علماء نے بھی کہی ہے کہ نفس کی مخالفت کرے آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فی ذاتی یہ بھی ایک مطلوب امر ہے، کیونکہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، انسان کو سہولت سکھاتا ہے، انسان کو ہیلے سکھاتا ہے، انسان کو آسانیاں بتاتا ہے، شریعت کی تکالیف کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ سارے علماء کی رخصتوں کو قبول کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی جائز، انہوں نے کہا وہ جائز، انہوں نے کہا وہ جائز۔ تو اختلافی مسائل میں وہ جائز جائز جائز، الحلال والحلال فی الاسلام۔ میوزک بھی جائز، انہوں نے کہا جائز ہے، چیس بھی جائز، انہوں نے کہا جائز ہے، عورت کا یہ فلاں چہرے کا یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس عالم کا قول لے لیا، اس کا اجتہاد تھا لیکن تیری خواہش ہے۔ یاد رکھ، اس عالم کو ثواب مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم علم کی بنیاد پر خطا کر گیا، فتویٰ دیا، اس نے چہرہ کھلا رکھ، لیکن تو نے اختیار اس لیے نہیں کیا کہ تیرا دل دلیل پر مطمئن ہے، تو نے کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ تیری چاہت ہے، تیرا دل یہ چاہتا ہے، تیرا نفس یہ چاہتا ہے کہ تو چہرہ کھلا رکھے۔ اس عورت کا معاملہ ایسا ہے، تو اگر اس نے خواہش کی بنیاد پر اس کو قبول کیا ہے تو اگرچہ وہ اس پر عمل کرے شریعت کا مسئلہ بنا کر، لیکن چونکہ وہ شریعت کی اتباع نہیں کر رہی، وہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہی ہے، لہذا اتباع دلیل کی ہونا چاہیے، خواہش کی نہیں۔ تو یہاں پر سلیمان التیمی تابعی ہیں، سلیمان التیمی کہتے ہیں ان اخذت برخصت کل عالم اجتمع فیک الشر کلہ، اگر تو ہر عالم کی سہولت کے فتوے لینا شروع کر دے تو تیرے اندر سارا کا سارا شر جمع ہو گیا۔ تیرے اندر کیا ہو گیا؟ اس کی سہولت، اس کی سہولت، اس کی سہولت، فتویٰ شاپنگ، فتویٰ شاپنگ۔ کیا آدمی دیکھتا کوئی تو ہو جو جائز بولے، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتا ہے فلاں چیز جائز، چیس جائز، چیس حلال، ڈھونڈتا ہے کہیں نہ کہیں سے، کوئی نہ کوئی مل گیا، اور اس کی تقدیر اگر بڑا عالم مل گیا تو خوش 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 لوٹتا ہے گھر پر کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو میرے قول کا قائل ہے، اس کی وجہ سے قائل نہیں ہوا۔
اس کے قول کا اس کو مطابق موافق مل گیا، اس لیے خوش ہو گیا۔ قول تو اس نے اختیار پہلے ہی سے کر لیا تھا، وہ عالم تو اس کے لیے سپورٹر ہیں، اصل مفتی تو یہ تھا، مجتہد تو یہ تھا۔ تو میرے قول کے مطابق امام شافعی کا قول نکلا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بعض اوقات آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کو معلوم دل میں کھٹک ہوتی ہے، اگرچہ فلاں عالم نے کہا ہے کہ جائز ہے، لیکن دلیل ان کی مضبوط نہیں ہے، اور دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا اگر واقعی انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو ایسے معاملات میں بھی اس کو کسی عالم کے جائز بولنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کھٹک رہا ہے، دل میں کھٹک ہے، اس کو دلیل کی پیروی کرنا چاہیے، نہ کہ مجرد عالم کے حلال بولنے کی وجہ سے، آسان بولنے کی وجہ سے، جائز بولنے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے، بہت سارے مسائل میں ایسا ہوتا ہے۔ ابن عبد البر رحم اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ھذا اجماع لا اعلم فیہ خلافا، یعنی ہر عالم کی صورت اختیار کرنا شروع کر دے تو تیرے اندر شر جمع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، مجھے علم نہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ یعنی علماء کے نزدیک علماء کی سہولت والے فتوے جمع کرنا شر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی عالم سے پوچھا، اس نے آپ کو کہا کہ چلتا ہے، آپ کی چاہت آسانی کی نہیں تھی، آپ کی چاہت شرعی حکم معلوم کرنے کی تھی، عالم کا کوئی مسئلہ نہیں، چلتا ہے، چلتا ہے، تو اس کی گنجائش آپ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے عالم سے پوچھا، اس نے جواب دیا، مزید یہ کہ دلیل کے ساتھ دیا تو مسئلہ ہی ختم۔ لیکن آپ اس سے پوچھے، لیکن آپ کو لگا کہ نہیں اور کوئی ہے کہ جو سہولت دیتا ہو، پھر آپ اس کے پاس گئے، پھر آپ اس کے پاس گئے، تو آپ کے دل میں جو چور ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ جو کھٹک ہے آپ کے دل میں کہ دیکھ تو غلط کر رہا، تو آدمی کو اس کا اعتبار کرنا چاہیے، اور آدمی کو معلوم ہوتا ہے اندر سے کہ تیری چاہت سہولت کی ہے، شرعی مسئلہ معلوم کرنے کی نہیں ہے، تو چاہے وہ فتویٰ دے دے تیرا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، تو گناہگار ہے اللہ کے نزدیک، تو گناہگار ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ ایسی صورت میں مثلا ایک آدمی کسی عالم سے سوال پوچھتا ہے تو کیا اس کو اسی پر کفایت کرنی چاہیے، یا اگر دل میں کھٹک ہو تو دوسرے عالم سے بھی پوچھ سکتا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ ہاں، بلکہ بعض صورتوں میں اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ دوسرے سے پوچھے تاکہ مزید توضیح ہو اور اطمینان بخش جواب اس کو ملے۔ اس لیے کہ اگر اطمینان نہیں ہے اس کو اور کھٹک اس کے دل میں ہے، خصوصاً جواز کے مسائل میں، حلال اور حرام کے مسئلے میں، تو اس کو چاہیے کہ مزید وضاحت طلب کرے اہل علم سے، چاہے اسی عالم سے یا کسی اور سے، تاکہ شرح صدر کے ساتھ وہ دین پر عمل کر سکے، تو اس فتوے کو کافی نہ سمجھے اپنے لیے۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی سوال پوچھتے وقت میں ہاف ٹروتھ بیان کرتا ہے، ادھورا سچ۔ مثلا عالم صاحب قربانی میں بکری چلتی ہے، کہتے چلتی ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا لنگڑی بکری ہے، تو ادھوری معلومات ہے۔ عالم صاحب نے کہا چلتا ہے، جائیداد کے مسائل ہوں یا فلاں مسئلہ ہو یا فلاں مسئلہ ہو، تفصیلی معلومات عالم کے سامنے نہیں رکھی، ادھوری معلومات رکھی، اور اس کی بنیاد پر عالم نے جواب دیا۔ اب آپ وہ فتویٰ لیتے وقت میں آپ کے دل میں خود کھٹک باقی ہوتی کہ میں نے ساری بات عالم کو بتائی نہیں تھی، تو آپ کی اس کھٹک کا اعتبار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پوری تفصیل عالم کو نہیں بتائی۔ یا ایک آدمی ہے، دو آدمیوں کا جھگڑا ہے اور حقوق کا مسئلہ ہے، حقوق کا مسئلہ ہے، اور ایسی صورت میں دونوں نے اپنی بات سامنے رکھی، چاہے وہ نکاح طلاق کا مسئلہ ہو یا جائیداد کا مسئلہ ہو یا زمین اور کسی اور بزنس کا مسئلہ ہو، دونوں نے بات رکھی، دونوں میں سے ایک زبان دراز ہے، بات کرنے میں ایکسپرٹ ہے، دوسرا تھوڑا بھولا بھالا سیدھا سادہ ہے، اپنی زبان چلا کے اس نے اپنی بات ایسی رکھی عالم کے سامنے کہ عالم نے اس کے فیور میں فتویٰ دے دیا، جبکہ اس کے دل میں اس کو معلوم ہے میں نے زبان درازی سے عالم کو موہ لیا، میں نے فتویٰ اپنے فیور میں نکلوایا، عالم کو نہیں معلوم صحیح کون غلط کون، عالم نے لا علمی میں ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ دیا، قاضی نے ادھوری معلومات کے بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ دیا، تو کیا ایسی صورت میں اس کی کھٹک کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ حرام حلال نہیں ہوتا ہے اس طرح کی ادھوری معلومات کی بنیاد پر، اور حقوق ایک دوسرے کے
منتقل نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے فتووں کی بنیاد پر. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشر وانکم تختصمون الی. آپ نے فرمایا میں تو ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، اور تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض. یہ ممکن ہے کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے سے اپنی بات پیش کرنے میں اور بحث کرنے میں زیادہ زبان چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو. فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ. اور پھر اس کی بات سن کر جو میں نے سنا اس کے مطابق فیصلہ دے دوں. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْهُ. تو اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں اس کی بات سن کر تو اس کو چاہیے کہ اس کو قبول نہ کرے. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ. اس لیے کہ میں جب اس کے بھائی کا حق اس کو دے رہا ہوں تو میں اسے وہ چیز نہیں دے رہا ہوں بلکہ آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ امام البخاری نے احکام میں اور امام مسلم نے الاقضیہ میں اس کو ذکر کیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم ہمارے فیور میں فیصلہ دے دیتا ہے جائیداد وغیرہ کے مسائل میں، لیکن ہمارے دل میں ایک بولنے والا بولتا ہے نہیں، تو نے زبان چلا کے اپنے فیور میں فتویٰ لیا ہے، تو نے زبان درازی کر کے عالم کو مس انفارمیشن کے ذریعے سے اس سے وہ بات نکلوائی اس کی زبان سے جو تیرے حق میں ہو، دل کے اندر بات ہوتی کہ نہیں تو نے صحیح بات نہیں کی. تو اس طرح کے بھی معاملات میں انسان کی کھٹک کا اعتبار ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس سے اس کو سوچنا چاہیے کہ حدیث میں کیا ہے وہ ان افتاک و افتوک یا ان افتاک المفتون، کہ چاہے فتویٰ دینے والے تجھ کو فتویٰ دے دیں پھر بھی نہیں، پھر بھی بات تیرے حق میں نہیں ہے، تو اس فتوے کی بنیاد پر وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی جو کسی اور کا حق اس نے مارا ہے. لہٰذا ان تین حالتوں کو دیکھنا چاہیے. پہلی، دلیل کے خلاف اگر دل میں حرج ہے اعتبار نہیں. ہاں اگر علماء کے مختلف اقوال ہیں اور کسی عالم کا فتویٰ نفس کے مطابق ہے اور دل میں حرج ہو رہا ہے، دل بولتا ہے کہ نہیں، اطمینان نہیں ہے بات پر، میں اس زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنتا ہوں، یا میں فلاں بزنس میں میرا حق نہیں بنتا ہے، عالم صاحب بول تو رہے ہیں لیکن میرا دل نہیں مان رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کہیں میرا حق حرام تو نہ ہو. مزید تحقیق کرے یہاں تک کہ اطمینان ہو، چاہے اسی عالم سے یا کسی دوسرے عالم سے. یا اسی تیسری صورت میں کہ آدمی خود جان رہا ہے دل میں کہ میں نے اپنے مطابق فتویٰ عالم سے حقوق میں لے لیا اور اندر دل بول رہا ہے، تو اس سے وہ چیز اس کی نہیں ہوگی، اس سے وہ حق نہیں ہوگا، اس سے وہ صحیح نہیں ہوگا، چاہے فتویٰ اس کے فیور میں ہو. تو اس طرح کے معاملات میں یہ تین حالتیں علماء نے ذکر کی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت ہو گیا ہے اور بات ختم ہو گئی. اخیر میں اگر وقت نہیں ہوا ہے تو کچھ باتیں میں ذکر کرتا ہوں. اخیر میں جو حدیث کا حصہ ہے کہ البر مطمئن الیہ النفس، جیسے کہ یعنی البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب. نیکی وہ ہے جس پہ انسان کا جی مطمئن ہو، اس کو اطمینان اور سکون اور قرار اور ثبات نصیب ہو اور اس کے دل میں انشراح پیدا ہو. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نیکیوں کے دل پر اثرات ہوتے ہیں، اور جیسے گناہ کے بارے میں کہا کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، اور گناہ وہ ہے جس سے تیرے جی میں کھٹک پیدا ہو اور تردد ہو. تو نیکی اور گناہ کے اثرات انسان کے قلب پر ہوتے ہیں. یہ بھی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نیکی فی ذاتی ہی خیر، بعض روایتوں میں صدق اور کذب آیا ہے. وَعَلَمْ أَنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ. آپ نے کہا کہ جان لو کہ سچائی سراپا طمانیت ہوتی ہے، اطمینان ہوتی ہے، اور جھوٹ یہ شک پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اس میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، اس میں شرح صدر انسان کا نہیں ہوتا ہے. تو خیر کے کام جو ہوتے ہیں ان کے اثرات قلوب پر کیا پڑتے ہیں؟ انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. اور گناہ کے کاموں کے اثرات دل پر کیا پڑتے ہیں؟ انسان کے دل میں بے چینی اور تنگی پیدا ہوتی ہے. لہٰذا ایک پہلو اس کا وہ بھی ہے، ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ نیک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
جتنی بھلائی کے کام آدمی کرتا ہے، اللہ سے احتساب، اللہ سے اجر کی امید، اللہ کے تقرب کی نیت، اللہ سے آخرت میں کامیابی کی طلب اور تڑپ اور نیکی کا شوق، اور یہ سارے جو جذبات ہیں یہ انسان کے دل کو سراپا اطمینان سے بھر دیتے ہیں۔ نیکی سے خوشی نصیب ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، خصوصاً اللہ کی یاد سے۔ اور تمام نیکی اللہ کو یاد دلا، کیوں نیکی کر رہا ہے بھائی؟ تو روبوٹ ہے تو نہیں، نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ یاد آنا واجبی ہے جو آدمی نیکی کر رہا ہے اس کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن گناہ کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو گناہوں میں رہتے ہیں سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی ہے، سکون سے جی نہیں پاتے ہیں، بے چینی، وحشت، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فلموں میں بزی کرتے اپنے آپ کو، پکنک میں بزی کرتے اپنے آپ کو، موبائل پہ گیمز میں بزی کرتے اپنے آپ کو، واٹس ایپ اور فیس بک اور اس میں اور یوٹیوب، کسی طرح اپنے آپ کو آکیوپائی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تنہائی میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کو کیسے فیس کرے گا تو اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا ہے۔ کہ مجرمانہ احساس جرم انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ بے چینی سے ہوتی رہتی ہے اس کو۔ پھر بعض اوقات وہ گناہ کے راستے پہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی فلموں میں اور کوئی کسی چیز میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے، پاپی گناہوں کی وجہ سے اس کو بے چینی اندر سے ہوتی رہتی ہے۔ وہ انجوائمنٹ میں کسی طرح سے اپنے آپ کو بزی کر کے وہ اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مرہم نہیں ہے، وہ پین کلر ہے۔ زخم اپنی جگہ باقی ہے، زخم اپنی جگہ باقی ہے۔ جو دنیا کا انجوائمنٹ آدمی کر کے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے گناہوں کے بعد، جو اپنے جو گناہوں کے اثرات ہیں ان کو زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پین کلر ہے۔ اس سے بیماری جاتی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے درد نہیں ہوتا، لیکن پھر زخم سڑتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ نیکیوں کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، اس لیے جو آدمی اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھتا ہے، وہ آدمی جو برائیوں سے بچتا ہے اور خیر کے کاموں میں رکھتا ہے، اپنے قلب کو، اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو، بدن کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں میں لگاتا ہے، سکون کی زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے، حیات طیبہ اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو کوئی نیک عمل کریں، چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، انہیں ہم حیات طیبہ عطا کریں گے، عمدہ پاک زندگی۔ یہ جو حیات طیبہ ہے، یہ نیکیوں پر جو ایمان کے ساتھ ہوں، ایمان اور اعمال صالحہ، ان کے نتیجے میں حیات طیبہ ملتی ہے۔ تو نیکی کے اثرات دل پر ہوتے ہیں اور گناہوں کے اثرات دل پر ہوتے ہیں۔ دل تنگ ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل جو ہے یعنی اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بات اس حدیث سے ملتی ہے۔ لہٰذا جو آدمی چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی ملے، وہ نیکیوں میں اپنے اوقات کو صرف کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل پر دھبا لگ جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ نے کہا تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دلوں کی سختی سے انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے سیکھنے، اس کے اوپر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔